بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 6 کلاس، آج ہم باب پنجم کا چیپٹر نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا فرسٹ لیکچر ہم لے چکے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ابتدائی حالات کیا تھے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا۔ پیج نمبر ہمارے پاس 70 ہے اور لیکچر نمبر 2 ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا، یعنی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے متاثر ہوئیں تو اسی بنا پر، انہی وجوہات کی بنا پر حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی کو پیغام بھجوایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کر لیں، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے پر قبول کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا، یعنی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غار حرا میں نزول وحی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا، یعنی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو ایک دن آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اچانک آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ چونکہ یہ پہلی وحی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپکپی طاری ہو گئی، آپ ڈر گئے، اور واپسی پر جب گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جو تفصیلات تھیں وحی کے بارے میں، وہ جس شخصیت کو سب سے پہلے بتائیں وہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غمگسار اور حوصلہ مند بیوی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نامی ایک شخص کے پاس لے گئیں، جنہوں نے اس بات کی پیشن گوئی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عورتوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ کون تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں، یعنی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں تبلیغ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا بنی رہیں، یعنی کہ اسلام کو پھیلانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنی رہیں، اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مدد کرتی رہیں۔ اہل قریش کی سختی اور مخالفت کے باوجود اسلام پھیلتا چلا گیا، یعنی کہ قریش کی اتنی مخالفت تھی، اتنی سختیاں تھیں، اتنے ظلم و تشدد تھے، لیکن پھر بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، تو اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے مکمل طور پر قطع تعلقی اختیار کر لی، یعنی کہ تبلیغ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، جب ان کی یعنی کہ اہل قریش کے برداشت سے باہر ہو گئی کہ یہ تبلیغ تو مزید پھیلتی ہی جا رہی ہے، تو اہل قریش جو ہیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے مکمل تعلق جو ہے وہ توڑ دیا، قطع تعلقی اختیار کر لی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ کے باہر ایک گھاٹی میں چلے گئے، جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب یہ رویہ اختیار کر لیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے وہ اور ان کے خاندان جو ہے وہ دونوں، یعنی کہ حضرت ابو طالب اپنے خاندان کو لے کر ایک گھاٹی کی طرف چلے گئے، اور اس گھاٹی کو کیا کہتے ہیں؟ شعب ابی طالب۔
اور یہ نبوت کا 7واں سال تھا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا جو سال تھا وہ کون سا تھا؟ 7واں سال تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نازک مرحلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ 3 برس تک خاندان نبوت اس محاصرے میں رہا۔ یہ بڑا صبر آزما دور تھا۔ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون نے اپنا سارا مال اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ انہوں نے تمام مشکلات و مصائب کا سامنا بڑے صبر کے ساتھ کیا۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مثالی بیوی بھی تھیں، یعنی کہ اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاہتیں تو وہ اتنی زیادہ مالدار تھیں، اتنی اچھے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، وہ اس گھاٹی میں رہنے کی پابند نہیں تھیں، یعنی کہ لیکن پھر بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اس گھاٹی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی رہیں اور اپنا جو تمام مال ہے وہ اسلام کی اشاعت میں لگا دیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہمیں ایک مثالی بیوی بھی نظر آتی ہیں۔